جی ناظرین، آج آپ کے سامنے میں مولا علی کا ایک بہت ہی خوبصورت جو قول ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی، جس میں میرے مولا حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دوست سے اظہار محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے، اس کی عزت کرو تاکہ وہ بھی تمہاری عزت کرے، تم اسے اپنے اوپر ترجیح دو تاکہ وہ تمہیں خود پر ترجیح دے۔ جی ناظرین، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میرے مولا جو بتا رہے ہیں کہ دوستی کو ہے وہ آپ نے کس طرح چلانا ہے۔ ابھی محبت کا اظہار کرنے کا آپ اس سے یہ اندازہ ہم نہیں لے سکتے کہ صرف ہم زبانی جمع خرچ کر دیں کہ ہاں ہمیں آپ سے پیار ہے، محبت ہے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، جس سے بھی آپ نے یہ کہہ دیا اور آپ نے وہ کوئی عمل ظاہر نہیں کیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ حقیقتاً آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ترجیح دینے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے ایسا کام کریں، اس طرح سے اس کے دل کو لبھا لیں کہ وہ جو ترجیح ہے اپنے سے زیادہ اپنے دوست پہ ترجیح دیں گے، دیں گے تو جبھی یہ دوستی آگے بڑھے گی، ورنہ دیکھیں دوستی جو ہے وہ پھر ناپائیدار ہو جاتی ہے، اور جب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ کر کے یہ باتیں کر رہا ہے تو آگے وہ دوستی نہیں چڑھتی اور وہ ناپائیدار ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بہترین جو عمل ہوتا ہے وہ عمل صالح اگر آپ کا اچھا ہے، عمل صالح آپ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ جب آپ دوستی رکھتے ہیں تو یقیناً وہ دوستی جو ہے وہ پائیدار ہو جاتی ہے۔ تو عمل صالح کے بابرکت اثرات میں سے ایک یہ بھی کہ انسان لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ جب آپ کے عمل صالح جو ہیں بہت اچھے ہیں تو وہ خود بخود جو ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لیتا ہے، اور اس کے تعاون اور خدمت کا جو صلہ جو ملتا ہے وہ ایک محبت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو یقیناً دیکھیں جو بھی عمل صالح آپ کرتے ہیں اس کا جو رزلٹ ہے پروردگار وہ ہمیشہ اچھائی اور نیک عمل کا عمل اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اور ایسے عمل سے جب آپ جب اپنی دوستی کا سٹارٹ کرتے ہیں، دوستی شروع کرتے ہیں، جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ اس نیت سے اپنی دوستی قائم رکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ اس کے کام بھی آئیں، اس کے ساتھ خدمت بھی کریں، جس طرح سے آپ سے ہو سکے اس کی خدمت کریں، تو وہ جو ہے لوگ بھی ایسے لوگ یاد رکھتے ہیں اور دوستی بھی پائیدار ہوتی ہے۔ لوگ اس طرح سے ایسے لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں ہیں، موجود ہیں یا اس وقت نہیں موجود ہیں، پھر بھی وہ اچھے تذکرے سے اس کو یاد کریں گے، اور اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو جب بھی اسے اچھے الفاظوں سے یاد کیا جائے گا۔ تو اچھی دوستی نبھانے کے لیے یا رشتے کو جوڑنے کے لیے، اچھی دوستی کو اور اپنے اوپر اس کو ترجیح دینے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مین جو جز ہے وہ عمل صالح میں وہ جو ہے وہ آپ کا خوش اخلاقی ہے۔ اگر جس بھی شخص میں خوش اخلاقی نہیں، یقین جانیے وہ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان میں کسی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ جب جو خوش اخلاق انسان ہوتا ہے وہ خود بخود لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کی گفتگو سے۔ اور یہ کبھی بھی ذہن میں ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک اچھی شکل والا ہے جو وہی جو ہے وہ دوستی کو نبھائے گا، رشتوں کو نبھائے گا، نہیں، کیونکہ ایک جو مین چیز ہے انسان کی عادت و خصلت جو ہوتی ہے اچھی، وہ انسان کی شکل سے زیادہ لوگوں پہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے۔ اور خوش اخلاقی کیا ہوتی ہے؟ خوش اخلاقی وہ ہے جس کی ذات میں اچھی عادتیں ہوں اور وہ اس اچھی عادتوں سے لوگوں کو لبھا لے، اپنی طرف متوجہ کر لے۔ تو یہ لہٰذا اور وہ عادتیں چند ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم کس طرح سے خوش اخلاقی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ ملنے میں ہم نے بہت خوش اخلاقی کر تو دی ہے، لیکن اس کا عمل بھی ہمیں کر کے ظاہر کرنا ہے کہ ہم اگر اپنے دوست سے، رشتہ دار سے جو ہے اچھی طریقے سے ملیں، اس کے بعد اس کی کوئی بھی مدد ہے وہ ہر صورت میں، ہر حال میں اس کی مدد کریں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب اگر وہ ہمیں دعوت دیتا تو اس کی دعوت قبول کریں، اس کو اپنے گھر میں بلائیں اور اس کو جو ہم تحفے دیں، اور تاکہ تحفے دینے سے اور بے غرض تحفہ دیجیے، یہ نہیں کسی مقصد سے تحفہ دے رہے ہیں تو وہ پھر تحفہ نہیں رہتا اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ تحفہ دینا بھی پروردگار نے پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو تحفہ دے، وہ پسند کرتا ہے، تو اس میں کوئی لالچ و غرض نہ ہو تو وہ تحفے کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ تحفہ بھی دیجیے، اور وہ اگر آپ کو تحفہ دیتا ہے یا دعوت دیتا ہے اسے قبول کیجیے خوش اخلاقی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیے، اور اگر وہ خدا نخواستہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مومن، تو اس کو جو ہے اس کی جنازے میں شرکت ہوئی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ خود بخود جو ہے آپ کے اخلاق میں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں، اور جب آپ کا یہ اخلاق اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے تو خود بخود لوگوں میں پھیلتا ہے کہ فلاں شخص کا اخلاق کتنا اچھا ہے، اور جس سے آپ دوستی تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً وہ بڑے پائیدار ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے
سب زیادہ تر ترجیح آپ نے اس کے کاموں میں، اس کے خیال رکھنے میں، اس کی دلجوئی میں کی ہے. اور اسی طرح کہ ایک شخص نے اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مولا حسن خلق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ملاقات کے انداز میں نرمی پیدا کرو، اپنے گفتگو کو شائستہ بناؤ اور اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ. مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے اپنے انداز کو بہت نرمی سے اور اس طرح سے ملنا ہے کہ آپ اس کے دل میں جگہ پیدا کر لیں اور آپ کی گفتگو جو ہے اس کو وہ جو ہے اثر انداز ہو، کیونکہ یہ دوستانہ تعلقات جو ہے یہ چیزیں جو ہے اس نے آپ کی جو دوستی کو وہ بہت مضبوط بنا دیتے ہیں. اور چنانچہ کیونکہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، ایک جگہ قرآن شریف میں ارشاد رب تعالیٰ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر دیتے ہیں. دیکھیے کہ یہ قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر آپ نیک عمل کریں گے، اپنے صلح کریں گے، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہترین انداز میں پروردگار پیش کیا کرے گا، کس طرح کرے گا کہ لوگ خود بخود ان کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور یہ تو دیکھیے سامنے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ بہت خوش کتنا بھی کوئی سنگ دل انسان ہو، اگر آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو خود بخود جو ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہاں تو پھر پروردگار خود وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے جب تمہارا حسن اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے، تمہارے عمل اتنے اچھے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبتیں بھر دیتے ہیں. تو لہٰذا اپنے مومن کو ہمیشہ مسرور رکھیں، خوش رکھیں، اور اپنی دوستی کو یہی ایک بنیاد ہے کہ اپنا اخلاق اچھا ہے، عمل صالح ہو، تو آپ کی دوستی خود بخود جو ہے مضبوط بھی ہو جائے گی. اور آپ جب ان حالات میں جب آپ اس سے محبت کا اظہار کریں گے تو یقیناً وہ یقین بھی کرے گا اور مانے گا بھی، کیونکہ آپ نے وہ سارے عمل کریں، وہ سارے اس کے کام آئیں، ہر لمحہ اس کے خیال رکھا ہے، تو یقیناً وہ اس پہ عمل بھی کرے گا. اور بلکہ جس طرح آپ نے اس کو ترجیح دی تھی اپنے اوپر، اسی طرح یقیناً وہ بھی آپ کو اپنے اوپر ترجیح دے گا. جی بہترین، جی بہت شکریہ. سنہری بات ناظرین آپ نے سنی، اور کسی دن ٹاپک بھی رکھیں گے. جو بے غرض تحفہ آپ نے بتایا بڑا ریئر ہے، کہ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ اب یہی ہے کہ مفاد ہوتا ہے اور دوستی اسی سے رکھتے ہیں کہ جس سے آگے دوبارہ غرض ہوگی. تو انشاءاللہ کسی دن رکھیں گے. اللہ کرے ہمارے حالات بہتر ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیجئے قصیدہ سننے سے پہلے نماز ٹائمنگ آپ کو بتا دوں. آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:58 ہے، مغربین 7:44. کل فجر کا وقت ہوگا 4:52 پر. آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:58، مغربین 7:44، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 4:52 پر. اور ثواب کمائیے سیگمنٹ ابھی جاری ہے. لیجئے قصیدہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.